حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کچھ دیر چپ رہتے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان خاموشی کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں، اے اللہ، میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری غلطیوں سے اس طرح صاف فرما دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری غلطیوں سے برف، پانی اور اونوں کے ساتھ دھو دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا اعتبار نیت سے ہے، ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف سمجھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کو میں جانتا ہوں۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو اور اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دو۔ اس سے کہا جائے گا، تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے، تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہا جائے گا، تمہارے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے کچھ ایسے بھی گناہ کیے تھے جسے یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ آپ کے اندرونی دانت نظر آنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔